پتہ نہیں کہاں چلا گیا. یوسف پر کیا گزری؟ کیا کیا اس کے ساتھ؟ کچھ تو بولو. آرام سے رکو تو صحیح، پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے. ہاں بولو. میں گھر میں کام میں مشغول تھی، بچے ذہن میں کھیل میں مگن تھے. اچانک سنا کہ سب یوسف کو پکار رہے ہیں. میں نے پوچھا کیا ہوا تو بتایا کہ یوسف سب جگہ ڈھونڈ لیا ہے. ہاں ڈھونڈ لیا ہے. اس طرح امانت کا خیال رکھا جاتا ہے؟ اس طرح سے یوسف کی حفاظت کی ہے؟ آپ کا دھیان کہاں تھا؟ بس کرو بس کرو، دیکھنے تو دو آخر ہوا کیا. تم نے گھر میں اچھی طرح تو دیکھ لیا نا؟ دیکھ لیا ہے. یوسف بہت ہوشیار بچہ ہے، خود کو ایسی جگہ چھپایا ہوگا کہ کوئی ڈھونڈ نہ سکے. مثلا صندوق میں یا تندور میں. میرے خدا، یوسف 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 ادھر آؤ میرے بچے. سلام بابا. سلام میرے بچے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ واہ بیٹا، تم نے تو میری جان ہی نکال دی. یہاں کیا کر رہے تھے؟ تنور کے اندر کیا کر رہے تھے؟ خالہ ہم کھیل رہے تھے. میں یہاں آ کر چھپ گیا تاکہ میرے بھائی مجھے ڈھونڈ نہ سکے. فائقہ، تمہیں یوسف سے غفلت نہیں برتنی چاہیے تھی. اگر یوسف کا تنور میں دم گھٹ جاتا تو کیا کر لیتی؟ میں نے اپنی بہن راحیل سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بچوں کی حفاظت کروں گی. آج کے بعد میں انہیں اپنی نگاہوں سے کبھی دور نہیں کروں گی. یوسف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. لیا، مجھے اتنی اذیت مت دو. ایک تنہا خستہ حال ضعیفہ کہ جس کی عمر تمام ہونے کو ہے تم سے التجا کرتی ہے. نہیں، بس میں نے کہہ دیا. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں پہلے سے کہیں زیادہ یوسف کی حفاظت کروں گی. دیکھو فائقہ، میں اب یوسف کی دوری برداشت نہیں کر سکتا. بہتر ہے کہ وہ یہیں ہمارے پاس رہے. میں بس ایک مہلت اور آپ سے چاہتی ہوں، صرف ایک اور مہلت. دیکھو فائقہ، تم جانتی ہو کہ یوسف کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. اب میں اس کے معاملے میں کوئی بے پرواہی نہیں برت سکتا. اچھا، تو میرے اور یوسف کی محبت کے رشتے کو یوں ایک دم مت توڑیے. کچھ روز میرے پاس رہنے دیجیے تاکہ آہستہ آہستہ اس کی محبت دل سے نکال سکوں. لیکن میں اپنی بات پر قائم ہوں. لیا، صرف چند روز. سنا؟ صرف چند روز. صرف چند روز. میں وعدہ کرتی ہوں میں خود اسے آپ کے پاس واپس لے کر آؤں گی. چلو چلے پپو کی جان. شکریہ لیا، تمہارا بہت شکریہ. شکر گزار ہوں بھائی. خدا آپ کا حامی و ناصر.
तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। फुप्पो, आप अब तक सोए नहीं? तुम सो जाओ मेरे बच्चे, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम जाग गए हो यूसुफ? आप सुबह तक जागते रही हैं? जब भी मेरी आँख खुली आप जागी हुई थी। तुम यहाँ से चले जाओगे, इस ख्याल ने मेरे दिल का सुकून और रातों की नींद छीन ली है। लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यहाँ से जाऊँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। सच में तुम्हें पुप्पो अच्छी लगती है? आपसे मुझे मेरी माँ राहिल की खुशबू आती है। लिया खाला भी मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो मेरा ख्याल करती हैं तो भाइयों को बहुत बुरा लगता है। पुप्पो की जान, यानी तुम यहाँ मेरे पास रहना चाहते हो? हाँ, एक तरकीब मेरे जहन में आई है। यहाँ रुकने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो उठो, तैयार हो जाओ, तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। सलाम बाबा। सलाम पुप्पो। सलाम पुप्पो। सलाम। मैं आई हूँ ताकि आपकी अमानत आपको पहुँचा दूँ सही सलामत। सलाम फुप्पो फाइका। सलाम मेरी बच्ची। तुमने तो चंद दिन और रखने का कहा था। यूसुफ, खुश आमदीद मेरे बच्चे। अमानत को जल्द लौटाना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते तो मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, आपने इसे लौटाया इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, और एक मुद्दत तक जो इसकी सरपरस्ती की जिम्मेदारी निभाई इसके लिए भी शुक्रिया। यूसुफ चलो चलो खेलें। जाओ बेटा जाओ। आ जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बहन। खुदा हाफिज पुप्पो। आखिर यूसुफ और उसके भाइयों में ऐसा क्या फर्क है जो उसे इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं? तुम ठीक कहती हो। ये तो साफ जाहिर है याकूब और उनकी बहन यूसुफ को हमारे बच्चों से ज्यादा चाहते हैं। बिस्मा, बिस्मा। जी बानो। मेरे बाबा इसाक का कमरबंद गुम हो गया है, तुमने तो नहीं देखा?
نہیں تو میرے ساتھ آؤ. یہاں کے بزرگوں کو اور چند لوگوں کو خبر کریں. چلو. دینا آرام سے. شمعون، یہودا، جلدی کرو. کیا ہوا بہن؟ بسما، کیا ہوا؟ اسحاق نبی کا کمر بند گم ہو گیا ہے. سب جگہ دیکھ لیا؟ سب جگہ. ہمارے بابا اسحاق کی یادگار تھی. مجھے بہت دکھ ہوا ہے. وہی جو ہمیشہ یوسف کی کمر پر باندھتی تھی. پھر بھی دیکھ لیں، مل جائے گا. سب جگہ دیکھ لیا اور سب سے پوچھ لیا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. کب گم ہوا؟ پتہ نہیں. جب سے یوسف کو یہاں لائی ہوں تب سے کمر بند کا کچھ اتا پتہ نہیں. کیا تم میں سے کسی نے کمر بند دیکھا ہے؟ ہو سکتا ہے یوسف نے یہاں آنے سے پہلے اسے کہیں چھپا دیا ہو. تمہیں نہیں لگتا یوسف کو چونکہ وہ کمر بند بہت پسند تھا اس لیے اس نے لے لیا ہو؟ یعنی یوسف نے چوری کی ہے؟ شاید اس نے سوچا ہو کہ وہ اب اسی کا تو ہے اور میں نے وہ اسے دے دیا ہے. لیکن میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. میں اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر جگہ اور ہر ایک کی تلاشی لوں گی اور جب تک وہ مل نہیں جاتا آرام سے نہیں بیٹھوں گی. صرف یوسف ہی وہ کمر بند باندھتا تھا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. بہت خوب. میں بھی پہلے یوسف سے ہی شروع کرتی ہوں تاکہ کوئی بہانہ ہی نہ رہے. اجازت ہے؟ معلوم نہیں تمہاری اس میں کیا چال بازی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے مجھے اس سے دکھ پہنچ رہا ہے. چال بازی؟ کیسی چال بازی؟ لوگوں، میرے بابا کا کمر بند کھویا ہے اور میں اس کی تلاش میں ہوں. کیا یہ چال بازی ہے؟ ٹھیک ہے بابا، ہنگامہ مت کرو، جاؤ اپنی تسلی کر لو. کمر بند یہاں ہے. میں نے سچ کہا تھا نا، یہ رہا کمر بند. یوسف، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ یوسف نے تو کچھ نہیں کیا، بس چوری کی ہے. کنعان کے لوگوں، تم نے دیکھا مجھے چور مطلوب تھا، سو مل گیا. بہت ہو گیا، بس کرو. تمہارا کمر بند مل گیا، لو اور جاؤ. اتنی آسانی سے نہیں بھائی. لگتا ہے تم اہل کنعان کے قانون کو بھول گئے ہو. یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کنعان والوں کے رسم و رواج کے مطابق جو کوئی بھی اپنے مسروقہ مال کے ساتھ چور ڈھونڈ نکالے تو وہ اسے 4 سال تک کے لیے اپنے غلامی میں رکھ سکتا ہے. واہ واہ، سنا تم نے یوسف کا غلامی بھی کرنی ہوگی. ہم سب کنانیوں کے رسم و رواج سے واقف ہیں، لیکن کیا تم یوسف سے غلامی کراؤ گی؟ میں اس کام میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کروں گی. یہ الگ بات ہے کہ آپ کنعان کے لوگوں کے رسم و رواج کو نہ مانیں. بس کرو فائقہ، میں ان رسومات پہ یقین نہیں رکھتی. میں یوسف کو تمہاری غلامی میں نہیں دوں گی. آپ لوگ جو نبی کے خاندان سے ہیں، قوانین رسم و رواج کا خاص لحاظ نہیں رکھیں گے تو دوسروں سے کیا توقع کی جائے. لیکن یوسف ابھی بچہ ہے، کس طرح تم اسے اپنی غلامی میں لے سکتی ہو؟ بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں، یہ قانون سب پر لاگو ہوتا ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ اس میں ضرور تمہاری کوئی چال ہے، لیکن میں ثابت نہیں کر سکتا. لہذا اگر تم یوسف سے دستبردار نہیں ہوگی تو مجبوراً تمہاری بات قبول کرنا ہوگی. میں نے چور ڈھونڈ لیا ہے اور اس سے دستبردار نہیں ہوں گی. خدا اور اس کا نبی مجھے معاف فرمائے اور مجھے اس کی سزا نہ دے. چلو یوسف، تم آج سے 4 سال کے لیے میرے غلام بن کر رہو گے.
یہ ہے نتیجہ اس لاڈ پیار کا. جس بچے کو اتنا سر پر چڑھایا جائے گا اس کا نتیجہ تو یہی ہونا تھا. بچے تو اکثر ایسی شرارتیں کرتے ہی ہیں. یہ کوئی چوری نہیں. کیوں اس کی بات مان لی؟ فائقہ یوسف کی بہتر طور پہ حفاظت نہیں کر سکتی. یوسف نے بظاہر چوری کی ہے اور میں اس کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکا. پریشان مت ہو، یوسف کسی غیر کے پاس نہیں ہے. پھوپھی کی جان، آج کے بعد سے تو میرے مالک سردار اور پھوپھی تمہاری کنیز ہے. تو میرے بھائی کے وارث و قبیلے کے چشم و چراغ ہو. یہ کمر بند در حقیقت وہ میراث ہے جس کے صرف تم ہی اہل ہو. یہ کمر بند آج کے بعد سے میرا ہے. یوسف، یوسف، میرے بچے خواب دیکھ رہے ہو؟ سلام بابا. سلام میری جان. کیا نبی خدا نے مجھے بخش دیا؟ اندر آنے کی اجازت دیں گے؟ اگر کچھ اور کرتی تو کبھی معاف نہیں کرتا. تم نے عاشقوں کا انداز اپنایا، جسے چاہتی تھی اسے حاصل کر لیا. معاف کر دینا انبیاء الہی کی زیب و زینت ہے. امید ہے کہ میں اس معافی کی اہل قرار پاؤں گی. جب کوئی گناہگار ہے ہی نہیں تو معافی کیسے آنا ہوا؟ یوسف کے اصرار پر آئی ہوں. اس نے خواب دیکھا ہے اور بے چین ہے کہ اسے آپ کے سامنے بیان کرے. یقین ہے اس کا خواب مکمل خیر و نیکی پر مشتمل ہے. یوسف کے خواب میں شیطانی ارواح کا گزر نہیں. اچھا، تو کیا خواب دیکھا بابا کی جان نے؟ میں نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے بھائی صحرا میں کھیل رہے ہیں. تیز ہوائیں چل رہی ہیں.
میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص تعبیر ہو اس خواب کی. اس کی تعبیر کے لیے کچھ غور و فکر کرنا ہوگا. شاید کچھ میرے ذہن میں آ جائے. کیا آپ لوگ آج بھیڑے چرانے نہیں جائیں گے؟ اب جائیے نا. نہیں معلوم خواب کی تعبیر کیا تھی جو یعقوب نے سب کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. وہ تو ظاہر ہے بدھو، یوسف کی باقی بھائیوں پر برتری اور سرداری. اور کیا؟ ایک خواب کی تعبیر تو بچوں پر بھی واضح تھی. وہ سب رنجیدہ ہو گئے تھے. مجھے ان کے ذہنوں سے اس کے غلط اثرات کو مٹانا ہوگا. یوسف کو اپنا خواب سرے عام نہیں بتانا چاہیے تھا. روٹی اور کھجورے رکھ دو، تھوڑی دیر بعد ان کے پاس جاؤں گا. آؤ بیٹا آؤ. جو کچھ میں تمہارے بارے میں سوچتا تھا ٹھیک تھا میرے بیٹے. میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ تمہیں مستقبل میں بلند و بالا مرتبہ اور اعلی مقام حاصل ہوگا اور تم اپنے بھائیوں پر سرداری کرو گے. میرے بابا اسحاق نبی نے میرے حق میں دعا کی تھی کہ خدا میری نسل میں بہت سے نبی قرار دے. ہمیشہ سے دل چاہتا تھا کہ جان سکوں میری رسالت کا وارث کون ہے. امید ہے کہ میرے مقصد کو جاری رکھنے والے تم ہی ہوگے. خدا تمہیں تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے. شاید تم وہی ہو جس کے ہم منتظر ہیں. بابا یہ نبوت کیا ہوتی ہے؟ میرا کھانا اور لباس تیار کرو. جانتے ہو رسول خدا کی جانب سے لوگوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں. وہ لوگوں کو خدا اور فلاح و بہبود اور کمال کی جانب ہدایت کرتے ہیں. اپنے خواب کی تعبیر کسی کو نہ بتانا، خصوصاً اپنے بھائیوں کو. کیوں بابا؟ اگر تمہارے بھائیوں کو پتہ چل گیا تو ممکن ہے کہ ان کے اندر کی حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھے اور وہ تم سے دشمنی پر اتر آئیں. تم نے تو مجھے پریشان کر دیا بھائی. میرا خیال ہے مجھے اب یوسف کی اور زیادہ حفاظت کرنا ہوگی. اگر اجازت دیں تو میں اب یوسف کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤں. لے جاؤ. یوسف کا خیال رکھنا. خدا آپ کی حفاظت کرے. خدا حافظ بابا. خدا حافظ میرے بچے. خیال رہے اسے تنہا مت چھوڑنا. رات کو جب آپ لوٹیں گے تو یوسف کو لے آؤں گی. مدت ہوئی ان کے ساتھ صحرا نہیں گیا. غروب تک ان کے ساتھ واپس لوٹ آؤں گا. ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ اب آپ کی محبت اور توجہ میں کمی آ گئی ہے. پریشان مت ہو، میں ان کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کروں گا. یوسف اور بنیامین کے ہوتے ہوئے یعقوب کبھی بھی دوسرے بیٹوں پر توجہ نہیں دیں گے. خدا حافظ. خدا حافظ. ہم تو روز ہی اپنا کھانا اپنے ساتھ لاتے ہیں، پھر آپ نے کیوں خود کو زحمت میں ڈالا؟ یعنی مجھے حق نہیں کہ میرا دل میرے بچوں کے لیے بے قرار ہو. مجھے حق نہیں کہ کبھی میں ان کے ساتھ بھی وقت گزاروں. کوئی بھی چیز آپ کی آمد سے زیادہ ہماری خوشی کا باعث نہیں ہو سکتی.
آپ کی آمد سے پہلے ہماری حالت سوگواروں کی سی تھی. مسکرانے تک کا دل نہیں چاہ رہا تھا. کیوں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ پتا ہے بابا، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی توجہ ہم پر کم ہو گئی ہے. ہاں ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ یوسف اور اس کے بھائی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. لیکن میں نے تو یوسف کو صرف تم لوگوں کی خاطر فائقہ کے پاس بھیجا تھا. تمہیں اس کا اندازہ نہیں، صرف اس لیے کہ تمہاری ماں تم لوگوں سے زیادہ اس پر توجہ دیتی. کیا فائدہ؟ اب ماں بنیامین کے ساتھ چپکی رہتی ہے اور ادھر پھپھو یوسف کے لیے بہترین کپڑے اور کھلونے مہیا کرتی ہیں. تم لوگوں سے متفق ہوں، لیکن تم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسا برتاؤ کرنا چاہیے کہ یوسف اور بنیامین کو اپنی ماں کی کمی کا احساس نہ ہو. بابا، یوسف نے جو خواب دیکھا ہم اس سے بہت پریشان ہیں. آپ کی اولادوں میں بڑے اور طاقتور ہم ہیں. تمام سخت ذمہ داریاں اور مشکل امور تو ہمارے کاندھوں پر ہیں، لیکن آپ کا جانشین وہ یوسف بنے. لیکن یوسف کے خواب کی تعبیر کچھ اور بھی تو ہو سکتی ہے. کیا یوسف نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ہاتھ میں موجود لکڑی سبز ہو گئی اور تمہارے ہاتھوں کی لکڑیوں پر سایہ افکن ہے؟ ممکن ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یوسف اپنے سارے بھائیوں کو چاہتا ہے، یا پھر یہ کہ یوسف نسبتاً زیادہ رحم دل اور مہربان ہوگا اور اپنے سارے بھائیوں کو چاہے گا. بظاہر یہ کہ ہم نے جو نتیجہ نکالا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری تعبیر ہو سکتی ہے. میں ٹھیک سے سمجھا نہیں. یعنی یوسف آپ کا جانشین نہیں ہے؟ میرا جانشین خدا متعین کرے گا، وہ بھی تم میں سے بہترین کو. تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان بہانہ بازیوں سے باز آ جاؤ. یوسف اور بنیامین تمہارے بھائی ہیں، دشمن نہیں ہیں. میں تم سب کو چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی ایک دوسرے کو چاہو تاکہ خدا بھی تمہیں دوست رکھے. گھر کے بڑے میری امید و آس اور دست و بازو تم لوگ ہو. آج مجھے لگتا ہے کہ میں تم لوگوں پر اعتماد کر کے مطمئن ہو سکتا ہوں. تم لوگ دلیر اور بہادر ہو. تم لوگوں کے ہوتے ہوئے کوئی غم یعقوب کے دل کو چھو بھی نہیں سکتا. ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کی رنگ کو دکھایا. شمون، راوی، میری نے ریبر پہ حملہ کر دیا. چلو آ جاؤ چلیے. یہ کہاں سے لے آئے؟ ہم نے خود ہی سے مارا ہے. ہماری بھیڑوں پہ حملہ کیا تھا، ہم اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے مار ڈالا. اور اگر کہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو؟ فی الحال تو ہم نے اسے نقصان پہنچایا ہے. ان نڈر اور بے باک بچوں کے ہوتے ہوئے خدا ہی ہماری عاقبت بخیر کرے. ضرور آپ نے بھی ان کی مدد کی ہوگی. مجھے مداخلت کا موقع ہی کب دیا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا انہوں نے بھیڑیے کا کام تمام کر دیا. پتا ہے ہم کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک بھیڑیں خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگیں. اتنے بڑے بھیڑیے نے ریوڑ پہ حملہ کیا. ہاں، ہم نے بھی اسے ٹھکانا لگا دیا. یہ بہت خطرناک کام ہے. کیسے کیا تم لوگوں نے؟ بس جیسے ہی اس نے ہماری بھیڑوں پر حملہ کیا ہم نے اس پر حملہ کر دیا. جس کے پاس جو تھا اس نے اسے مارا، پتھر سے، لکڑی سے. پہلے میں نے لکڑی سے اس کے سر پر مارا، پھر لاوی نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر سر کچل دیا. کئی بار اس نے ہم پر حملہ کیا، لیکن اگر اس سے ڈر گئے ہوتے تو یقیناً وہ ہمیں مار ڈالتا. کاش میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا. بابا، آپ مجھے بھی بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں.
नहीं मेरी जान, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब जाना। खाओ। शमून, लाबी, यहूदा, जल्दी आओ, इस भेड़िए को ले जाओ। बाबा बाबा, मैं भी जाऊं? जाओ। लावी, जाओ और भेड़िए को कनान के कुत्तों के आगे डाल दो। जाओ। बाबा जब हमारे पास आए तो कहने लगे कि यूसुफ के ख्वाब की सिर्फ भाइयों पर सरदारी ही क्यों ताबीर करते हो? शायद इसका मतलब भाइयों से बेपनाह मोहब्बत और उनसियत हो। शायद वो तुम सबको चाहता हो। हाँ माँ, वाकई यूसुफ हम सबको बहुत चाहता है। मोहब्बत के लिए जरूरी तो नहीं कि ख्वाब देखें, ख्वाब मुस्तकबिल की खबर देता है। यूसुफ की सरदारी और बरतरी की तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बहलाया है। यकीन मत करना, तुम्हारे बाप ने तुम्हें खामोश करना चाहा। बल्हा कह रही थी कि अगर ये ख्वाब हकीकत पर मबनी हुआ तो ये यूसुफ की तुम लोगों पर बरतरी और सरवरी की अलामत है। लेकिन हम तो हमेशा यूसुफ के साथ खेलते थे, हमें तो बहुत मजा आता था। वो एक बाप हैं और नहीं चाहते कि भाई एक दूसरे के लिए दिल में बुराई रखें। वो चाहते हैं कि सब उनकी तरह यूसुफ से मोहब्बत करें। फुप्पो, फुप्पो, क्या हुआ? फुप्पो, बिस्मा, 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 क्या हुआ यूसुफ? फुप्पो, बानो को क्या हुआ है? मेरे बाबा को बुलाओ। तुम ठहरो, मैं आती हूँ। या नबी अल्लाह, फाइका पुप्पो, बानो की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी करें, जल्दी करिए। सलाम बाबा, फाइका पुप्पो की हालत ठीक नहीं। फायका, फायका क्या हुआ बहन? बिलाखिर आखिरी घड़ी भी आन पहुंची। तुम्हें कैसे पता? तुम तो बिल्कुल ठीक थी, ये एकदम क्या हो गया? इससे क्या फर्क पड़ता है? बस इतना जानती हूँ कि मेरा वक्त आ गया है। कोई तबीब, कोई दवा दारू, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कल से ही पता था, क्या मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं। मेरी बात गौर से सुनो। कल जब तुम हमारे घर से जाने पर मुझसे थी, तभी समझ लेना चाहिए था। माली दुनिया से मेरे पास कुछ नहीं। जो कुछ है वो मैं यूसुफ को बख्शती हूँ, उससे माफी चाहती हूँ।
آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے 4 سال سازش سے یوسف کو اپنے پاس ٹھہرایا، اس پر چوری کا الزام لگایا۔ خدا مجھے معاف کرے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ میرا یوسف چور نہیں ہے، میں نے خود وہ کمر بند اس کے کپڑوں کے نیچے چھپایا تھا۔ میں یہ سب جانتا تھا، تم خود کو الزام مت دو۔ سب کو بتا دیں، یوسف نہ چور تھا اور نہ ہے۔ تم خود کو رنجیدہ مت کرو۔ میں تم سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ یوسف خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے رحمت و نعمت ہے تو بعض کے لیے نقصان اور خسارہ ہے۔ مجھے حسد اور کینے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یوسف کا خیال رکھنا، وہ سلسلہ نبوت کی ایک کڑی ہے، اسے تنہا مت چھوڑنا۔ لمحہ بھر کے لیے بھی اسے اپنے ساتھ سلانا اور اکیلے کہیں فائقہ، سفر بخیر میری بہن۔ سفر بخیر۔ میرا سلام ماں اور بابا اسحاق کو پہنچانا، میرا سلام راہیل کو دینا، میرا سلام ہمارے دادا ابراہیم کو پہنچانا۔ کسی سے لو مت لگانا، صرف اس کی پناہ میں رہو۔ جو کچھ مانگنا ہے صرف اس سے مانگو کہ سب عاجز ہیں اور وہ قادر، وہ تمہارے ہر راز و نیاز سے باخبر ہے اور
तुम्हारे तमाम वजूद पर सिर्फ वही हाजिर नाजिर और गवाह है। और अगर दोस्त चाहते हो तो तुम्हारा दोस्त है, महाफिज और निगहबान चाहते हो तो वो तुम्हारा निगहबान है, अगर मुनम चाहते हो तो वो तुम्हारा मुनम और परवरदिगार है, अगर बंद और नसीहत चाहते हो तो तुम्हारा नासे और वाइज है। जो कुछ तुम बंदों से तलब करते हो वो सब कुछ उसके हाथ में है। वाए हो उन पर जो दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं। अक्सर मालूक रुसवा हो जाए अगर खुदा रोज़े महशर सिर्फ आदिल बनकर फैसला करे। बहुत से पर्देफाश हो जाएंगे अगर वो अपनी मखलूक पर आदिलाना नजर करे। बहुत से अमीर असीर हो जाएं अगर कल हक ताला मजलूमों की दस्तगीरी फरमा दे। आंखें खून के आंसू रोए अगर गुनाहगार अपनी बदअमालियों का मुशाहिदा कर ले। लिहाजा उस दिन के लिए ज़ात आखिरत जमा करे और उस रोज के लिए अपने अमाल की इस्लाह करे। फायका की तरह सब खुद को तैयार रखें। बिलाखिर हम सब इसी राह के मुसाफिर हैं। आइए फायका की रूह के लिए मिलकर दुआएं मग़फ़िरत करें। परवरदिगार इसे अपने साले और नेक बंदों के साथ मशहूर फरमा। आमीन।